ایک دن ایک بوڑھا شخص میرے بنگلے میں آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹی خدا کے لیے مجھے اپنے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام دے دو۔ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنے لیے 2 وقت کی روٹی خرید سکوں۔ اس کی سفید داڑھی گرد سے اٹی ہوئی تھی، کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، جوتوں کی جگہ ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں اور آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ میرے ابو ایک کامیاب بزنس مین تھے جو اکثر دوسرے شہر میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں رہتے تھے، جبکہ میں اس بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ میرے ساتھ صرف ایک مالی اور ایک صفائی کرنے والی عورت صبح کے وقت آیا کرتے تھے، لیکن شام ہوتے ہی پورا گھر سنسان ہو جاتا تھا۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ کسی اجنبی پر آسانی سے بھروسہ مت کرنا، مگر اس بوڑھے شخص کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ میں نے اسے دروازے سے واپس بھیجنے کے بجائے اندر بلا لیا۔ میں نے اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا نام کریم ہے، لوگ مجھے بابا کریم کہتے ہیں۔ میں نے اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کئی سال پہلے انتقال کر گئی تھی اور اس کا بیٹا تھا جو روزگار کی تلاش میں شہر گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ نہ کوئی خط، کوئی فون، نہ کوئی خبر۔ میں نے فوراً ابو کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئے، مگر جب میں نے کہا کہ گھر میں کسی ذمہ داری آدمی کی موجودگی ضروری ہے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ یوں بابا کریم ہمارے گھر کا ملازم بن گیا، مگر چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ وہ عام ملازم نہیں تھے۔ وہ ہر کام انتہائی نفاست سے کرتے تھے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے، پورے باغ کی صفائی کرتے، پھولوں کو پانی دیتے، پھر میرے لیے ناشتہ تیار کرتے۔ حالانکہ میں نے کبھی باورچی خانے میں کام کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کا ذائقہ کسی بڑے ہوٹل سے بہتر ہوتا۔ اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی تو وہ بڑی مہارت سے اسے ٹھیک کر دیتے۔ اگر بجلی کا مسئلہ ہوتا تو وہ فوراً حل کر دیتے۔ اگر مالی نہ آتا تو وہ خود پودوں کو دیکھ بھال کرتے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ایک معمولی ملازم اتنے مختلف کام اتنی مہارت سے کیسے جانتا ہے، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے، بیٹی زندگی انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بابا کریم میرے لیے صرف ملازم نہیں رہے، بلکہ ایک محافظ، ایک خیرخواہ اور ایک باپ کی طرح بن گئے۔ جب بھی میں اداس ہوتی وہ مجھے حوصلہ دیتے، کہتے انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، دولت تو آتی جاتی رہتی ہے۔ ان کی باتوں میں عجیب وزن تھا، وہ کبھی فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، میں نہ کسی کی برائی کرتے تھے، کسی سے شکایت۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پرانے اخبار کا ایک صفحہ بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مذاق میں کہا، بابا آپ کو خبریں پڑھنے کا اتنا شوق ہے؟ انہوں نے فوراً اخبار بند کر دیا اور مسکرا کر بولے، پرانی یادیں کبھی کبھی انسان کو روک لیتی ہیں۔ ان کا جواب سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہو گیا، مگر میں نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ ایک شام میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو دیکھا کہ محلے کے چند لڑکے میرے گھر کے باہر شور مچا رہے تھے۔ بابا کریم نے بڑی نرمی سے انہیں سمجھایا، مگر جب انہوں نے بدتمیزی کی تو بابا کریم کی آواز اچانک اتنی مضبوط ہو گئی کہ سب لڑکے خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ ان کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا جو کسی عام آدمی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار سوچا کہ آخر یہ شخص ہے کون، مگر پھر دل نے کہا شاید زندگی کے تجربات نے انہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے۔ چند دن بعد ابو اچانک گھر آئے۔ انہوں نے بابا کریم کو دیکھا تو کچھ دیر تک خاموش رہے، جیسے انہیں کہیں دیکھا ہو، مگر بابا کریم نے نظریں جھکا لیں اور معمول کے مطابق سلام کر کے اپنے کام میں لگ گئے۔ رات کے کھانے کے بعد ابو نے مجھ سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا ایماندار انسان ملا ہے، ایسے لوگ آج کل بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، ابو آپ انہیں ملازم کہتے ہیں، مگر مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ میرے اپنے والد کی طرح میرا خیال رکھتے ہیں۔ ابو نے مسکرا کر میری بات سن لی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو جیسے کوئی سوال تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور میری زندگی پہلے سے زیادہ محفوظ اور پرسکون ہو گئی۔ اگر کبھی میں بیمار ہو جاتی تو بابا کریم پوری رات جا کر میری تیمارداری کرتے، دوا وقت پر دیتے اور صبح میرے لیے دلیا بنا کر لاتے۔ مجھے اپنی مرحوم والدہ کی کمی کچھ کم محسوس ہونے لگی، کیونکہ بابا کریم کی شفقت میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے آ کر کہا، بیٹی اگر اجازت ہو تو میں چند دن کی چھٹی لینا چاہتا ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام سے دوسرے شہر جانا ہے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے مسکرا کر اجازت تو دے دی، مگر جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے پورا بنگلہ ویران لگنے لگا۔ ان کے بغیر صبح کی چائے بے ذائقہ محسوس ہوتی، باغ کے پھول بھی اداس لگتے اور ہر کمرے میں خاموشی گونجتی تھی۔ میں روز شام کو گیٹ کی طرف دیکھتی تو شاید وہ واپس آ جائیں، مگر کئی دن گزر گئے، ان کا کوئی فون نہ آیا۔
نہ کوئی پیغام۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے ابو سے بھی بات کی مگر وہ بھی کچھ نہ جانتے۔ آخر ایک ہفتے بعد ایک صبح بنگلے کے باہر کئی قیمتی گاڑیاں آ کر رکیں۔ گیٹ کے باہر سیاہ لباس میں ملبوس محافظ کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک نہایت باوقار شخصیت گاڑی سے نیچے اتری۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میری سانس روک گئی کیونکہ وہ بابا کریم تھے، مگر آج ان کے جسم پر قیمتی سوٹ تھا، ہاتھ میں مہنگی گھڑی تھی اور ان کے ساتھ شہر کے بااثر لوگ احترام سے چل رہے تھے۔ میں نے حیرت سے دروازے کی طرف دوڑی اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر ایک غریب اور بے سہارا دکھائی دینے والا بوڑھا شخص اچانک اتنا بڑا امیر آدمی کیسے بن گیا، اور سب سے بڑھ کر وہ میری خاطر ایسا کیا کرنے والا تھا جس کا اندازہ مجھے ابھی تک نہیں تھا۔ بابا کریم کو اس شان و شوکت میں اپنے بنگلے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں حیرت سے کبھی ان کی طرف دیکھتی اور کبھی ان کے ساتھ کھڑے ان لوگوں کی طرف جن کے چہروں پر ان کے لیے بے حد احترام صاف نظر آ رہا تھا۔ بابا کریم آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے اور ہمیشہ کی طرح شفقت سے بولے، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج بھی وہی کریم ہوں جسے تم نے ایک دن بھوکا سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج تمہیں میری زندگی کا وہ راز معلوم ہونے والا ہے جو میں نے برسوں تک ہر کسی سے چھپا کر رکھا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں بے شمار سوال تیرنے لگے۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے۔ بابا کریم نے گہری سانس لی اور بولے، کئی سال پہلے میں اس شہر کے بڑے صنعت کاروں میں شمار ہوتا تھا۔ میرے کارخانے تھے، میری زمینیں تھیں اور ہزاروں لوگ میرے اداروں میں کام کرتے تھے۔ میری بیوی اور میرا اکلوتا بیٹا ہی میری کل کائنات تھے۔ مگر دولت انسان کو صرف خوشیاں نہیں دیتی، اس کے ساتھ حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے کچھ قریبی لوگوں نے میری ہی خلاف سازش کے جعلی کاغذات تیار کیے، میرے کاروبار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا مگر جن لوگوں پر میں نے بھروسہ کیا تھا وہی میرے دشمن بن گئے۔ اس دوران میری بیوی صدمے سے دنیا سے چلی گئی اور میں تنہائی کا شکار ہو گیا۔ میرے پاس دولت بچی تھی مگر جینے کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اصل پہچان چھپا کر عام انسان کی طرح زندگی گزاروں گا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ اس دنیا میں لوگ انسان عزت کرتے ہیں یا اس کے پیسوں کی۔ میں نے تمام معاملات اپنے ایک پرانے وکیل کے حوالے کیے اور خود خاموشی سے شہر چھوڑ دیا۔ کئی برس تک مختلف شہروں میں عام مزدور بن کر کام کرتا رہا، کبھی کسی کے باغ میں مزدوری کی، کبھی کسی دکان پر حساب کتاب کیا، کبھی کسی مسجد کی صفائی کی۔ ہر جگہ میں نے ایک ہی چیز دیکھی کہ لوگ امیر کے سامنے جھکتے ہیں مگر غریب کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر ایک دن قسمت مجھے تمہارے دروازے تک لے آئی۔ میں صرف ایک وقت کی روٹی مانگنے آیا تھا مگر تم نے مجھے عزت دی، مجھ پر اعتماد کیا اور اپنے گھر میں جگہ دی حالانکہ تم مجھے جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا کریم نے کہا، بیٹی تمہیں معلوم ہے میں نے ان چند مہینوں میں تمہیں ہر وقت کیوں دیکھا؟ کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارا دل بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا پہلے دن مجھے محسوس ہوا تھا، اور آج مجھے یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری تربیت بہت اعلیٰ ہے۔ تم نے کبھی میرے ساتھ ملازم جیسا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ مجھے ایک بزرگ کی عزت دی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میری باقی زندگی کا مقصد صرف تمہاری خوشی ہوگی۔ اتنے میں میرے ابو بھی دوسرے شہر سے واپس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بابا کریم کو اس روپ میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بابا کریم نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور بولے، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں مگر آج سے 25 سال پہلے جب آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اس وقت پہلی سرمایہ کاری میری کمپنی نے ہی کی تھی۔ آپ نے ایمانداری سے ہر روپیہ واپس کیا تھا، اسی لیے میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتا رہا۔ میرے ابو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، انہیں واقعی پرانی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا، کریم صاحب اگر آپ اتنے بڑے انسان تھے تو پھر یہ سب کیوں کیا؟ بابا کریم مسکرا کر بولے، کیونکہ میں ایک سچا انسان تلاش کر رہا تھا۔ دولت میرے پاس پہلے بھی بہت تھی مگر اپنے کہنے والوں میں کوئی اپنا نہیں بچا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی غریب کی مدد صرف انسانیت کی خاطر کرتے ہیں، اور تمہاری بیٹی نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اسی لمحے باہر کھڑے وکیل نے اندر آ کر چند فائلیں میز پر رکھ دیں۔ بابا کریم نے وہ فائلیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری نئی فلاحی تنظیم کے کاغذات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی سربراہ تم بنو۔ اس ادارے میں یتیم بچوں، بیواؤں، بے سہارا بزرگوں اور غریب طالب علموں کی مدد کی جائے گی۔
میری ساری دولت اب اسی مقصد کے لیے وقف ہو گئی۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا بابا یہ سب میں کیسے سنبھال سکوں گی؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، جس لڑکی نے ایک اجنبی بوڑھے کو بغیر کسی لالچ کے سہارے دیا ہزاروں ضرورت مند لوگوں کا سہارا بھی بن سکتی ہے۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ چند دن بعد پورے شہر میں اس فلاحی ادارے کا افتتاح ہوا۔ ہزاروں لوگ موجود تھے اور سب حیران تھے کہ بابا کریم نے اپنی زندگی بھر کی کمائی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اخبارات میں خبریں چھپی، ٹی وی چینلوں نے ان کا انٹرویو کیا، مگر ہر جگہ وہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے، اگر اس دنیا میں کسی اجنبی کی مدد کرنے والا ایک دل بھی زندہ ہو تو انسانیت کبھی نہیں مرتی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا ادارہ ہزاروں لوگوں کی امید بن گیا۔ غریب بچیوں کی شادیاں ہونے لگیں، یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہونے لگا، بیمار لوگوں کو مفت علاج ہونے لگا، بے گھر خاندانوں کو گھر ملنے لگے، اور ہر کامیابی پر بابا کریم خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ ایک شام ہم دونوں باغ میں بیٹھے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بابا کریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی آج مجھے بہت سکون ہے کیونکہ میری دولت صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بابا اگر اس دن میں آپ کو دروازے سے واپس بھیج دیتی تو شاید میری زندگی بھی ہمیشہ ادھوری رہتی۔ وہ مسکرائے اور بولے، یاد رکھنا انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند ماہ بعد بابا کریم سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جاتے جاتے وہ مجھے صرف ایک عظیم دولت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ایسا مشن دے گئے جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ آج بھی جب کوئی ضرورت مند ہمارے ادارے سے خوش ہو کر دعا دیتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بابا کریم کہیں نہ کہیں مسکرا کر کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹی دنیا میں سب سے بڑی دولت انسانوں کے دل جیتنا ہے، اور اسی میں ایک سبق نے ہماری پوری زندگی بدل دی۔ دوستو اللہ حافظ۔